السلام علیکم، میرا نام محمد الکرنین ہے، اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبائیے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک ٹائم پر پہنچ سکیں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے حوالے سے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے اسلام آباد ڈی چوک میں ایک تقریر کے بعد ختم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ سب کے لیے ایک شاکنگ تھا کہ آخر عمران خان صاحب نے اپنے لانگ مارچ کو، جو وہ کبھی کبھی اس کو دھرنے کا نام بھی دیتے تھے، آخر ختم کیوں کر دیا۔ ایک ایسی جماعت جو 2014 میں 126 دن تک ڈی چوک پر موجود رہی اپنے مطالبات کے لیے، گو کہ وہ مطالبات اسی طرح سے مانے نہیں گئے تھے، مگر پھر بھی اس دفعہ وہ آخر ایک ہی دن میں ایک جلسہ کرنے کے بعد ختم کیوں کر دیا گیا۔ اگر ہم اس سے پہلے بات کریں کہ تعداد کیا تھی پاکستان تحریک انصاف کے جو جلوس تھا، اب ہم اس کو جلوس اور لانگ مارچ ہی کہیں گے، تو الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق صرف پنڈی اور اسلام آباد سے ٹینز آف تھاؤزنڈز لوگ نکلے، اور ایک بہت بڑی تعداد تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ویلکم کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھی۔ وہ کہ وہاں پر ٹیئر گیسز کا استعمال کیا گیا، ایک ریاستی جبر تھا جو پاکستان تحریک انصاف کے بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور نوجوانوں نے سہا اس دن۔ اور اس کے علاوہ کے پی کے سے ایک بہت بڑی تعداد عمران خان کے ساتھ آ رہی تھی۔ کے پی کے جو ان کا سنٹر ہے ان کی جماعت کا، وہاں سے بہت سے تعداد تھی جو اٹک پل کو کراس کرنے کے بعد برہان انٹرچینج پر تھوڑی بہت مزاحمت ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد وہ ٹی چوک پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ کے پی کے سے سب سے زیادہ لوگ اس احتجاج میں شامل تھے، اگر ہم مطلب ہے کہ اس کو منع کر دیں، جو اسلام آباد اور پنڈی ہے، اگر اس کو ہم نہ گنیں تو سب سے زیادہ جو تعداد تھی وہ کے پی کے سے تھی۔ اس کے علاوہ پنجاب سے لوگ نہیں پہنچ پائے۔ 2-3 وجوہات ہیں پنجاب سے لوگوں کے نہ پہنچنے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر انتظامیہ نے، رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ ہیں، پنجاب کی گورنمنٹ بھی انہی کے پاس ہے، انہوں نے بالکل بہت زیادہ انتظامات کیے ہوئے تھے، اور یہ ان کا پروگرام جو پلان تھا بہرحال کسی حد تک کامیاب بھی رہا، لیکن کسی جگہ کے اوپر مزاحمت بھی شدید کی گئی۔ اگر ہم بات کریں سیالکوٹ کے اندر، وہاں پر سعید احمد دلی، اس کے علاوہ دلاور بیگ مرزا اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ جیلم کے اندر فواد چودھری صاحب۔ اس کے علاوہ اٹک میں جو سب سے زیادہ، اس میں کہہ سکتا ہوں کہ دھرنے میں جو سب سے زیادہ کردار تھا وہ زلفی بخاری کا تھا۔ وہ اٹک سے ایک ایسی بندوں کو لے کر آئے تھے جنہوں نے، جو اٹک پل پر موجود تھے، جو پولیس والے، ان کو ڈائیورٹ کیا اپنی طرف، اور ادھر سے کے پی کے لوگ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ زلفی بخاری نے بہت زیادہ اس میں کردار ادا کیا۔ پنجاب کے باقی اگر ہم بات کریں، اعجاز چودھری صاحب جو سنٹرل پنجاب کے وہ ہیں، صدر ہیں، وہ بالکل نہیں پہنچ پائے، ان کا پتہ ہی نہیں تھا کہاں چلے گئے۔ راشد المحمود وہ بھی نہیں پہنچ پائے، محمود رشید سوری۔ اس کے علاوہ جو ساؤتھ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں خسرو بختیار صاحب، وہ تو نظر ہی کہیں نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں وہ کہاں پر چلے گئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ڈی جی خان راجن پور اور ڈی جی خان سے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ضرور کچھ لیڈران بھی گئے تھے، جہاں سے ان کے کچھ جو خاص ورکر ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچے تھے، زرتاج گل وزیر، اس کے علاوہ ایمن جو چینا صاحب ہیں، سجاد احمد چینا صاحب۔ لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے جو اسٹرینتھ تھی پنجاب کے اندر، اس اسٹرینتھ کے مطابق اسلام آباد میں نہیں پہنچ سکے۔ یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ پنجاب کے لوگ کیونکہ وہاں پر نہیں آئے تھے، عمران خان صاحب اس وجہ سے ڈسارٹ بھی ہوئے ہیں ان لوگوں سے، کیونکہ انہوں نے آخر میں تقریر میں بھی یہ کہا کہ اگلی بار جب ہم 6 دن کے بعد آئیں گے، جو انہوں نے 6 دن کے لیے ایسا سمجھیں کہ ایک الٹیمیٹم دیا ہے گورنمنٹ کو، انہوں نے کہا کہ ہم 6 دن بعد آئیں گے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم 6 دن بعد آئیں گے تو پنجاب سے بھی بہت سارے لوگ آئیں گے۔ اٹ مین کہ اس کو یہ پتہ تھا کہ پنجاب سے زیادہ لوگ نہیں آ پائے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اگر ہم تحریک انصاف کی جو عمران خان صاحب ہیں اور اس کی پرسنالٹی کے اوپر بات کریں کہ آخر کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا، پچھلے 26 سال کی ایک جد و جہد کے اندر، ان کی ایک سیاسی زندگی کے اندر ہم نے ایک چیز بہرحال دیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ انپریڈکٹیبلٹی۔
عمران خان صاحب کچھ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو لوگوں کو لگتا ہے ایسے ہونے چاہیے تھے وہ نہیں کرتے، جب لوگوں کو لگتا ہے یہ نہیں ہونے چاہیے وہ وہی کرتے ہیں۔ آپ 9 اپریل کا جب وہ آخری دن پی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہر کسی کو لگ رہا تھا یہ ابھی چھوڑ دیں گے ابھی چھوڑ دیں گے، لیکن 11:55 تک وہ وہیں پر بیٹھے رہے، اور پھر اس کے بعد دیکھا وہ اس کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، یہ بھی بالکل انپریڈکٹیبلٹی تھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح لوگ اس کے ساتھ نکلے ہیں، لاہور، کراچی، ایون پورے ملک کے اندر اوورسیز پاکستانی سب سے زیادہ نکلے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب ہمیشہ سے ایسی چیزیں کرنے کے حق میں ہیں کہ جو گورنمنٹ کو سمجھ نہ آئے۔ مجھے یہ لگتا ہے یہ ایک اور بلف ہے جو گورنمنٹ کے ساتھ کھیلا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اس دفعہ جس اسٹریٹجی کے ساتھ آئے تھے وہ کامیاب ان کو دکھائی نہیں دی، پھر وہ بیک فٹ پہ چلے گئے۔ کسی کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فاسٹ بولر ہے اس لیے وہ رن اپ بھول گئے اور دوبارہ سے وہ رن اپ کے لیے چلے گئے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال، وہ اتنے پرانے کھلاڑی ہیں، پرانے کھلاڑی کبھی رن اپ نہیں بھولتا، وہ رن اپ بھولا نہیں ہے، وہ صرف اور صرف بیٹسمین کو چکمہ دینے کے لیے دوبارہ پیچھے گئے ہیں۔ بہرحال اب یہ ان کا فیصلہ ہے، 6 دن کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں ایک اور ویڈیو کروں گا جو آپ تک پہنچائی جائے گی۔ تھینک یو سو مچ۔